بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ آج ہم سورہ حدید کی اس آیت کا اعراب، ترکیب اور فوائد دیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ هو الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، ینزل، جو اتارتا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، آیات بینات، آیات روشن، لیخرجکم، تاکہ وہ نکالے تم کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، بکم، تمہارے ساتھ، لرؤوف، البتہ شفقت کرنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات تاکہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور بے شک اللہ تمہارے حال پر نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ چلیے سب سے پہلے اس کی ہم ترکیب دیکھتے ہیں۔ ہوا، یہ ضمیر منفصل ہے۔ الذی، اسم الموصول، ینزل، فعل مضارع ہے، علی عبدہ جار مجرور، اور عبدہ آپس میں مضاف، مضاف الیہ، آیات موصوف، بینات صفت، پھر ینزل کا یہ مفعول بہ ہے، ینزل آیات، اس طرح، لیخرجکم، تاکہ تم کو نکالے، سو دیٹ، انگریزی میں لام تعلیل یعنی علت بتانے کے لیے یہ فعل پر داخل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس کی تمام تفصیل آج ہم فوائد میں دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد ان مضمر ہوتا ہے، کم مفعول بھی ہے، من الظلمات جار مجرور، الی النور جار مجرور، اس کے بعد واو عاطفہ ہے، انا کیا ہے، الاحرف المشبہۃ بالفعل، انا، انا، کانا، لیت، لعل، لکنہ، انا و اخواتها میں سے ایک ہے۔ اللہ اس کا اسم ہے، لفظ جلالہ، رؤوف خبر اول، اور رحیم خبر ثانی، بکم آپس میں جار مجرور۔ اب دیکھیے اس جملے میں ہم کو مبتدا اور خبر تلاش کرنی ہے۔ اگر جملہ اسم سے شروع ہوگا تو اس میں مبتدا خبر آپ کو ملے گا، اگر جملہ فعل سے شروع ہوگا تو اس میں مبتدا خبر نہیں ملے گا۔ یہاں پر کیونکہ ہوا اسم ہے، ضمیر منفصل ہے، لہٰذا ہوا یہاں پر مبتدا ہے، اور الذی یہ اس کی خبر ہے۔ لیکن ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو الذی ہے، جس کو ہم اسم الموصول کہتے ہیں، یہ مکمل 6 ہیں عربی زبان میں، الذی، اللذانی، اللذینا، اللتی، اللتانی، اللاتی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ما، یہ بھی بطور اسم موصول کے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو بھی ہوگا اسے کہتے ہیں صلۃ الموصول۔ صلۃ الموصول، جب کبھی اسم الموصول استعمال ہوگا تو اس کے بعد صلۃ الموصول کا ہونا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آپ جو آیت میں دیکھ رہے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، یہ جو لام ہے، اس لام کا نام ہے لام مزحلقہ۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم اگلے آنے والے دروس میں ضرور کریں گے۔ اب اس کا اعراب ہم دیکھتے ہیں سپریٹلی، کیوں اور کیسے۔ ہوا کا اعراب رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ الذی کا اعراب بھی رفع ہے کیونکہ خبر ہے۔ ینزل رفع ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، خلوہ من العوامل، عوامل سے یہ خالی ہے، فعل مضارع۔ عبدہ کو جر دیا گیا ہے حرف جار کی وجہ سے، آیات کو نصب دیا گیا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، اور بینات کو بھی نصب دیا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ہے اور اس کا موصوف ہے آیات۔ لیخرجکم میں یخرجہ کو نصب دیا گیا ہے، لام تعلیل ہے وہاں پر، اور ان مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ اب نیچے دیکھیے کیسے دیا گیا ہے، یہ تو محلن مرفوع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہوا مبنی ہے اور اس کی کوئی علامت آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہ بھی محلن مرفوع ہے۔ ینزل میں رفع کی علامت ضمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ رو دیکھ رہے ہیں، کیسے رفع کیسے دیا گیا، ینزل کو ضمہ سے دیا گیا، جر کسرہ سے دیا گیا، نصب کسرہ سے دیا گیا، کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے، اس میں بھی نصب کسرہ سے دیا گیا، اس میں نصب فتحہ سے دیا گیا۔ الظلمات
کو جر دیا گیا کیونکہ اس سے پہلے حرف جار گزرا ہے، نور اس کو بھی جر دیا گیا، اللہ اس کو نصب دیا گیا، انا کا اسم ہونے کی وجہ سے یہ خبر ہے اس لیے رفع دیا گیا، یہ بھی خبر ہے اسی لیے اس کو رفع دیا گیا۔ اب اس کی علامات دیکھیے کیسے دیا گیا، کسرہ سے دیا گیا، جر الظلماتی میں کسرہ سے دیا گیا، اس میں بھی جر کسرہ سے دیا گیا، نصب فتحہ سے دیا گیا، رفع ضمہ سے دیا گیا، رفع ضمہ سے دیا گیا۔ چلیے اب اس کے اصلی حروف دیکھتے ہیں۔ نزلہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ صحیح ہے۔ یہ کس کا روٹ ورڈ ہے؟ یہ آیات کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس سے اکثر و بیشتر لوگ غافل ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آیتن کا روٹ ورڈ کیا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ، یا اور یا۔ بینات کا روٹ ورڈ با یا نون اجوف یائی، ظلمہ صحیح نور کا نون واو را اجوف واوی، یہ محموز ہے را حمزہ اور فا۔ چلیے اب اس کے بعد ہم فوائد دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا فوائد ہے۔ تو ایک چیز آپ غور کریے کہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ظلمتوں سے نکالے، کس کی طرف؟ نور کی طرف۔ اب یہاں دیکھیے کہ ظلمات یہ جمع کا صیغہ ہے، نور یہ واحد ہے۔ ظلمات کیا ہے؟ جمع ہے، اور نور واحد کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں ان دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ظلمات کو جمع استعمال فرمایا اور نور کو واحد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، الف لام را تل کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، تاکہ آپ لوگوں کو نکالے گمراہیوں سے نور کی طرف۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ آیت دیکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو ہر مقام پر اللہ تعالی ظلمتوں کو جمع کے صیغے میں استعمال کرتا ہے اور نور کو واحد۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ظلمتیں یعنی گمراہی کے اسباب یہ کئی سارے ہیں، اور نور وہ صرف واحد ہے، ایک ہے، وہ دین اسلام ہے۔ بس دین اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے مذاہب ہیں یا تو وہ بدل چکے ہیں یا تحریف زدہ ہیں، ان میں ظلمتیں پائی جاتی ہے۔ یہ پورے ظلمات ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، گمراہیاں ہیں، اس میں جو حق پر قائم ہے وہ دین اسلام ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، دین اسلام ہے، جس کو حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انبیاء نے جس دین کی دعوت دی، وہ نور ایک ہی ہے، اس کا سرچشمہ ایک ہی ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور ظلمات گمراہیاں کئی سارے ہیں دنیا میں، آج دیکھ سکتے ہیں کئی مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، پھر آپس میں ان کے جھگڑے بہت سارے ہیں۔ اسلام واحد مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ظلمات کو جمع اور نور کو واحد قرآن مجید میں کیوں استعمال کیا گیا۔ چلیے اس کے بعد ہم لام تعلیل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ لام تعلیل کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھیے۔ تعریف یعنی عربی زبان میں ڈیفینیشن، ہی لام مکسورۃ، یہ لام مکسورہ ہے، یعنی لام کے نیچے زیر ہوگا۔ لی تأتی بمعنی کئی، یہ کئی کے معنی میں آتا ہے، کئی جس کا اردو ترجمہ ہے تاکہ، اور یہ کئی کیا ہے؟ ان لن اذن کئی، جو چار نواسب مضارع ہے اس میں سے ایک ہے کئی، تو یہ لی کئی کے معنی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تفید تفسیر سبب حدوث الفعل، کسی بھی فعل کے واقع ہونے کا سبب بتاتا ہے کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے۔ اور آخری چیز ہے تدخل علی الفعل المضارع، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، ماضی پر لام تعلیل نہیں آتا ہے۔ جیسے کہ اجتہد، میں محنت کر رہا ہوں، لانجح، تاکہ میں کامیاب ہوں، لانجح۔ اب دیکھیے اس کی چند مثالیں قرآن مجید سے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا، تو وہاں پر لی ان تھا، ٹھیک ہے، اور وہ لام تعلیل ہے۔ کیوں؟ دیکھیے تعریف سے آپ جو ہے نا اس کو جوڑتے جائیے، لام مکسورہ ہے، لِتَسْكُنُوا میں زیر ہے، اور یہ کئی کے معنی میں آتا ہے،
ٹھیک ہے، اور فعل کا سبب بتاتا ہے، ٹھیک ہے، فعل کا سبب بتاتا ہے. کیا کون سا فعل ہے یہاں پر؟ خلق لکم من انفسکم ازواجا، تم ہی میں سے اللہ نے تمہارے جوڑے پیدا کیے. کیوں کیا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو. تدخلوا علی الفعل المضارع، سکنا یسکنو سے تسکنونا فعل مضارع تھا، فعل مضارع پر لام تعلیل داخل ہوا ہے. اس کے بعد یہ آیت دیکھیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا، اس ذکر کو نازل کیا. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کے پاس جو نازل کیا گیا وہ قرآن مجید ہی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا. اب دیکھیے میرے عزیز ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لام تعلیل، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں. بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو نازل کیوں کیا؟ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں. بینا یبینو، تو قرآن مجید آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں. اس کو سمجھنا یہ ہمارا اولین فریضہ ہے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا، پھر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. تو یہاں پہ لام تعلیل ہے، سبب بتایا جا رہا ہے، علت بتائی جا رہی ہے نازل کرنے کی. نازل کیوں کیا؟ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں. ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. ولعلہم یتفکرون، اس کے نتیجے میں امید ہے کہ وہ غور و تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے اس بات پر. غور و فکر کب کریں گے؟ جب ہم ان کو سمجھائیں گے. اور ہم سمجھائیں گے کب؟ جب سامنے والے سمجھنے کے لیے تیار ہیں، سامنے والے سننے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد یہ آیت دیکھیے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، یہاں پر بھی لام تعلیل کے لیے ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما یخفین من زینتہن، یہاں پر بھی لام تعلیل ہے. انا آمنا بربنا، ہم ہمارے رب پر ایمان لے آئے ہیں. کیوں ایمان لائے؟ لیغفر لنا، یہاں پہ آپ سبب بتا رہے کس کا ایمان لانے کا سبب. لیغفر لنا، تاکہ وہ ہماری مغفرت کرے. یہ جادوگروں نے کہا ہے جب ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ سے ہوا اور وہ موسیٰ کے سامنے ہار گئے اور انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، سجدہ ریز ہو گئے. جب انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے ایمان لاتے ہیں ہمارے رب پر، ہمیں فرعون کا کوئی ڈر نہیں ہے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تم کو جو کرنا ہے تم کر لو. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا. آئیے اس کے بعد ایک اہم چیز، نصب الفعل المضارع اذا وقع بعد اللام التعلیل یکون ناصبہ ان. یہاں پہ لام تعلیل کے بعد جو نصب دے رہے ہیں اس کو نصب دینے والا ان ہے جو وہاں پر مضمر ہے. وَتَكُونُ مُضْمَرَةً جَوَازًا، ٹھیک ہے، اس کو مضمر رکھنا جائز ہے. وَيَجُوزُ إِظْهَارُهَا أَوْ إِضْمَارُهَا، اس کا اظہار اضمار دونوں جائز ہے. ٹھیک ہے، اب آیت دیکھیے، من اظہارها وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، یہاں پر لی ان کو لایا گیا، ان کا اظہار کیا گیا، ان کو آیت میں لایا گیا. من اخفائها قوله تعالی وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہاں پر لی کے بعد ان اخفا رکھا گیا یعنی پوشیدہ ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لام تعلیل ہے اس کو نصب دینے والا یعنی نصب کون دیتا ہے؟ وہاں پہ ان ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو ان ہے اس کا اظہار بھی درست ہے اور اخفا بھی درست ہے. لیکن زیادہ تر پڑھنے میں یہ آیا ہے کہ ان زیادہ تر آیات میں مضمر ہی ہوتا ہے، یعنی وہاں پر اخفا یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک اہم چیز کہ اگر یہ جو لی کی ہم بات پڑھ رہے ہیں اگر ان کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اور لائے نفی کے ساتھ آ رہا ہے تو اب ان کو چھپانا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر لا نفی کے ساتھ لی اللہ، تو ان کو آپ اخفا نہیں کر سکتے، چھپا نہیں سکتے، اس کو جو وہاں پہ ذکر کرنا آیت میں ضروری ہے. لی ان لا، وہ نون تو خیر تجوید کے قواعد کی وجہ سے ہٹ گیا. ٹھیک ہے، لیکن اگر لا کے ساتھ آ رہا ہے، لائے نفی کے ساتھ، تو اس صورت میں ان کو چھپانا درست نہیں ہے بلکہ آیت میں اس کو لکھنا ضروری ہے، جیسے کہ اس آیت میں ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ.